السلام علیکم ملینئرو، میں ہوں ذات چائے والا ملینئرو. میرے ساتھ ہیں شاہد انور. شاہد انور کا تعارف از ناٹ نیسیسری. شاہد انور سے سیدھی بات کرتے ہیں. شاہد بھائی، پورے پاکستان کے غریبوں کا گلہ ہے کہ آپ انہیں غریب کیوں بولتے ہیں، ان کو گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ السلام علیکم آزاد بھائی. وعلیکم السلام. گلہ ہر انسان کا اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور غریب بولنا آپ کو پتہ ہے ہم سب غریب ہیں. اب پاکستانیوں کو میں ایلان مسک کے بیٹے نہیں بلا سکتا، رائٹ؟ یس. ہم قارون کے بچے نہیں ہیں. جو اصلیت ہے، جو حقیقی چیز ہے، حقیقی آئینہ، صبح انسان اٹھ کے جب آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو اپنی شکل دیکھتا ہے، رائٹ؟ جو وہ ہے. سو اب ایک غریب کو غریب نہیں کہے تو کیا کہے؟ ٹرو. اور گالیاں اگر ہم ان کو غریب کہیں گے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں میں غریب ہوں، ریمائنڈر ہے، اٹس این ریمائنڈر کہ یار آپ غریب ہو، خود کو چینج کرو. اس لیے میں لوگوں کو غریب کہتا ہوں. مجھے آئی ہیو نو اختلاف ود دیٹ. غریبوں سے کم اختلاف ہے، گالیوں سے اختلاف ہے. دیکھیے گالیاں میں آج تک تو اتنی بری گالی نہیں نکالی، یہاں پہ نہیں کہوں گا، وچ از ناٹ نائس. بات بہت سے تہذیب والے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بٹ آئی تھنک کہ ہمارے لوگ جو ہے اگر آپ ان کو تھوڑا سخت کہو یا تانا دو تو یہ وہ پرسنل لے لیتے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا آئے کہ ہاں وہ اس چیز کو دل پہ لے کہ یار یہ مجھے گالی دے رہا ہے، یہ مجھے ہر دن ڈاؤن کر رہا ہے، کیوں نہ میں اٹھ جاؤ اور اس کو دکھاؤ کہ یار چلو میں بھی بن گیا. موٹیو اس کے پیچھے یہی ہے. I like the philosophy, بٹ میں کہوں گا سخت لفظ استعمال کر لیں، گالیاں نہ کریں. ہماری عوام بہت زیادہ تمیزدار ہے، مذاق کے علاوہ اتنی تمیزدار ہے کہ اپنے آپ کو نا یار ہلنے نہیں دیتی کہیں سے. سو forget that. خیر، آپ نے غربت دیکھی ہے فرسٹ ہینڈ. واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ، اور وہ پہلا کیا قدم تھا جب آپ نے ریئلائز کر لیا کہ یار ایسے گزارا نہیں ہے؟ واٹ واز دا فرسٹ تھنگ یو ڈیڈ ٹوورڈز پروپیلنگ یور سیلف؟ دیکھیے ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہیں. اگر فیملی میں دیکھے، باپ اگر سعودی میں ہے تو دوسرا بیٹا بھی سعودی میں، تیسرا بھی. اگر ایک بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے تو دوسرا بھی چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. لوگوں نے غریبی کا ایک چین بنایا ہے. سو میں بھی جب سعودی گیا اپنے ابو کے پاس، میرے ابو نے سعودی میں 40 سال مزدوری کی ہے، اینڈ میرا بڑا بھائی بھی تھا، دوسرا بھائی بھی، میں تیسرا بھی، میں بھی اس چین کا حصہ بن چکا تھا. سو ٹرننگ پوائنٹ مجھے وہاں سے لگا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، جو ابو جہاں پہ کام کرتے تھے وہ بھی میری طرح ایک عام انسان تھا. اس کو جب میں نے دیکھا، اس کے 2 کان تھے، ایک ہی ناک تھا، منہ تھا. میں نے کہا سیم بندہ ہے، لیکن وہ اس مقام پہ ہے، میں اس مقام پہ کیوں؟ سو آفٹر آل پتہ چلا کہ چوائسز، ہر ایک انسان کی چوائس ہوتی ہے. وہ بندہ پروسیس سے گزرا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ہماری عوام پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے. کوئی بھی، چاہے آپ ٹیسلا کو دیکھو، آپ کوکا کولا نے اپنے پہلے سال میں 24 بوتلیں سیل کی ہے. کوئی مانے گا کہ وہ اب کمپنی کہاں پہ ہے؟ لیکن ہمارے لوگ جو بھی آتا ہے بس مجھے جلدی امیر بننا ہے. کیسے؟ بینک لوٹ لو پھر اگر جلدی امیر بننا ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پروسیس کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. سو یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اگر وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ کر سکتے ہو، سو ہر ایک انسان کو اب دماغ تو سیم ہے، رائٹ؟ یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یار اس کا دماغ کمزور ہے، اس کا تیز ہے. ہر ایک انسان میں ایک طاقت ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے خود کو سیریس نہیں لیتے اور کچھ جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. واٹ واز دا اسکل، واٹ واز دا تھنگ، وہ قدم کیا تھا پیسے کمانے کا پہلا جو آپ نے لیا؟ میں نے پہلا قدم کام کو چھوڑ کے سائیڈ ہسل شروع کیا اپنا. اور جو کام میں نے کیا تھا، جو فیول میں نے سعودی میں شروع کیا تھا 7,000 ریال سے. میں نے شوز سے شروع کیا تھا. علی بابا سے شوز لیتے تھے 7 درہم ریال کا، 22 ریال پہ سیل کرتے تھے. ماشاءاللہ. چھوٹے سے شروع کیا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں بیبی سٹیپس جو ہے، کوئی سٹیپس کو اور پروسیس کو اگر آپ لوگ فالو نہیں کرتے، دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں جاؤ گے. گڈ ہو گیا. ناؤ آپ جیسے بہت سارے شاہد انور پاکستان میں رکے ہوئے ہیں، سٹالڈ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میرا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے. واٹ وڈ یو ریکمینڈ دے ڈو؟
میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں اگر کوئی بھی اسٹک ہے دیر از اے وے، نکالنا خود کو بہت ہی آسان ہے. اگر کوئی جاب کر رہا ہے، جاب فیول ہے، 5-6 مہینے کے لیے کرو، وہ پیسہ نکال کے وہاں پہ انویسٹ کرو. لیکن ہمارے لوگ یہ ہے کہ جاب فیول کو جو ہے اپنی زندگی کا سارا زندگی اس پہ چلتے ہیں، اس جاب کو چھوڑ نہیں پاتے. دا بیسٹ ہے کہ چھوٹا سائڈ ہسل، جیسے کہ علی بابا پہ ایک مشین ملتی ہے ساکس بنانے والی، جوراب $1200 کا ملتا ہے. اگر وہ گھر پہ لگاؤ، جوراب بناؤ، جوراب لوگ پہنتے ہیں، آٹومیٹک مشین ہے. آج کل تو وہ زمانہ گیا آزاد بھائی کہ لوگ بڑے بڑے فیکٹریاں لگاتے تھے. آج ایک چھوٹا سا مشین وہ بڑی فیکٹری کو جو ہے بڑی فیکٹری کا سارا کام کرا دیتے. علی بابا پہ ایسی مشین ہے جو صابن، آٹومیٹک صابن بناتا ہے. علی بابا پہ ایسی مشین ہے کینڈلز کتنے بکتے ہیں آن لائن آج کل، یہ اسپام میں لگتا ہے. لوگ بلینئر بنے ہیں کینڈل سے. اگر وہ کینڈل کا مشین $500 کا ہے، آٹومیٹک ویکس ملٹر ہے، سب کچھ ایزی آتا ہے. لیکن اگر ایک پروسیس آپ ان عوام کو آپ چاہے وہ مشین بھی دے دو، وہ یہ پھر بھی کہیں گے جلدی امیر کیسے بنیں گے. پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ای کامرس آن لائن ہو. اگر کوئی بندہ پروڈکٹ سیل کرنا چاہے آن لائن، یہ بھی ایک پروسیس ہے. پہلے آپ چھوٹے سے شروع کرتے ہو، بعد میں جو ہے آپ آگے جاتے ہو. ٹھیک. سو یور ان فیور آف، جس طرح میں کہتا ہوں یار چھوٹی چھوٹی منی فیکٹریز پاکستان میں ہونی چاہیے. یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہے. بالکل. اگر آپ کے گھر میں یہ تو اگر آپ چائنیز لوگوں کو دیکھیں، یہ چائنیز لوگ علی بابا پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں چائنیز، یہ سب گھر پہ بناتے ہیں. آئی ایگری، دیکھ کے آئے ہوں. وہ سب گھر پہ بناتے ہیں اور وہ لوگ گھر میں ملینئر بن جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ سکون سے رہتے ہیں اور ان کا ایک ویژن ہوتا ہے. میں نے ان چائنیز لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر سے شروع کر دیتے ہیں، پھر جا کے آفس لے لیتے ہیں، بڑی بلڈنگ لے کے ویئر ہاؤس ہو جاتا ہے. یہ پروسیس ہے. میں ایک ٹپیکل اگر ایک پلازے کا ٹور دوں ان پاکستان، ہمارے لوگ نا 4-5 منزلہ پلازا بناتے ہیں، 1-2 فلور کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، کسی بینک کو دے دیا، کسی برانڈ کو دے دیا. بقیہ جو ہوتے ہیں یا وہ خالی پڑے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ کسی کا گودام ہوتا ہے، مرلے کی دکانیں، یا وہاں پہ یار چھوٹی موٹی کوئی دکان ہے فیل سی لگا دے گا. اف یو ڈو دا سیم تھنگ ان چائنا، وہ جو اوپر والے فلور ہیں وہاں پہ ایک مرلے میں ایک فیکٹری چل رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک باجی یہاں پہ ٹوکریاں بنا رہی ہوگی، کوئی بھائی جان ساتھ میں کوئی بک بائنڈرز بنا رہے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی انجینئرنگ فرمز ہیں، اور وہ لٹرلی اگر پورا پرزہ نہیں بنا رہے تو کم از کم اس پرزے کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں. 1 مین فیکٹریاں ڈھیروں وہاں پہ، ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے ایک آگے، چلو 2 بندوں کی نا چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں. یہ رجحان ہمارے ہاں، واٹ اسٹاپنگ اٹ؟ آپ کے خیال میں کیا روک رہا ہے لوگوں کو کہ یار چھوٹا کام نہیں کرنا ہم نے؟ دیکھیے کوئی بھی کام جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ چھوٹا کام جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. پروسیس ہے. جتنے بھی اگر آپ کامیاب انسان دیکھو، چاہے جس بھی کمپنی کا، اگر آپ KFC کا مالک جو میکڈونلڈ دیکھو، میکڈونلڈ نے سڑک سے شروع کیا تھا. آج میکڈونلڈ کہاں پہ ہے؟ یس. KFC کے مالک نے، ابھی ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو 50 سال کا ہو گیا، میں کیا کروں گا. KFC کا مالک 60 سال کی عمر میں ملینئر بنا تھا. ٹرو. اس نے شروع بھی گاڑی کے بوٹ سے کیا تھا، 2 پریشر کوکر اس نے استعمال کیے تھے، اور سارا سامان اس کا گاڑی کے بوٹ میں ہوتا تھا. جدھر بھی وہ جاتا تھا نکال کے چولہا گیس سلنڈر وہاں پکا کے وہ سیمپل بیچ رہا تھا، یعنی پیٹرول پمپس کو وہ سیمپل بیچ رہا تھا. یہی پر جو ہے ہمارے عوام جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آئی تھنک یہ زیادہ تر جو ہے یہ پریزا ڈرامے دیکھتے ہیں، تو یہ ان چکروں میں ہے کہ کوئی مر جائے گا یا شارٹ کٹ لگا دیں گے تو گاڑیوں میں آ جائیں گے. ایسا کوئی حقیقی دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ، اگر ایک انسان نے کامیاب بننا ہے، یہی دنیا کا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے کہ ہر ایک بندے نے چھوٹے سے شروع کرنا ہے. بارم سے اٹھو گے اوپر جاؤ گے. انلیس اگر ایک امیر زادہ ہو جس کا باپ جو ہے ملینئر ہو اور وہ آ کے کہ میں امیر ہوں، اٹس اوکے. وہ بھی ایک اس کا باپ پروسیس سے گزرا ہے. کسی نہ کسی کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اگر کوئی بندہ نے ریڈی لگایا ہے، وہ ٹماٹر سیل کر رہا ہے، یہ ایک پروسیس ہے. اگر ویژن ہائی ہے تو اس ٹماٹر سے جو ہے وہ دکان پہ جا سکتا ہے، دکان سے وہ فیکٹری پہ ہول سیل. یہ پروسیس ہے اور کوئی بھی طریقہ نہیں. اگر آپ بچے کو دیکھو، بچہ جو ہے پیدا ہوتی دوڑتا تو نہیں نا، رائٹ؟ صحیح ہے. بیٹھنا سیکھتا ہے، کرالنگ کرتا ہے، اور چلنے کے دوران پہ وہ کتنا گرتا ہے.
ٹرو, ہمارے گرنا نہیں چاہتے فار سم ریزن. یہ دین آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے بات کی ریڑی والے جو بھائی جان ٹماٹر بیچ رہے ہیں. آئی فائنڈ دس ریئلی اے پرابلم ان پاکستان کہ ہمارے لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتے. اگر میں آج ریڑی پہ ہوں اینڈ ٹماٹر بیچ رہا ہوں, میرا ساتھ کاروبار کیا ہوگا یار, اسی کے ٹنڈ نہیں تو کم از کم جارڈ ٹماٹوز بنا دو. ٹھیک ہے, آج مجھے سستے مل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی سیزن ہوگا جب یہ مہنگے ہوں گے یا دستیاب ہی نہیں ہوں گے, میں انہی کے بیج نکالوں, میں اسی کا کیچ اپ بنا لوں. یعنی گھر ہی ہمارے لوگ لمبی سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ what do you think the reason is for that؟ دیکھیے یہاں سیم امریکہ میں ہمارے لوگ 30 سال سے ہے ایک ہی گروسری سٹور میں, ایک ہی ریسٹورنٹ میں پھنس جاتے ہیں, اور نہ اس کاروبار میں پتہ ہے یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے, کیونکہ یہ خود کام کرتے ہیں وہاں پہ. ریزن نمبر 1. ریزن نمبر 2, ہائی رائٹ مینٹورشپ نہیں ہوتی. دیکھیے آپ نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ اوپن کیا, وہاں سے آپ کو انکم آ رہا ہے, ہمارے لوگ وہاں پہ خود بیٹھ جاتے ہیں. تو انسان کو ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے. اگر آپ نے پروڈکٹیو بننا ہے, آپ اپنی جگہ کسی اور کو لگاؤ, آپ کو ٹائم مل جائے گا. آپ کسی رائٹ مینٹور کو ہائر کرو کہ یار میں نے یہ چیز بنایا ہے, آپ ایسا کوئی چیز مجھے سکھاؤ جہاں سے میں اس کے برانچز بناؤں. ہمارے لوگ یہ نہیں کرتے. ہمارے لوگ ایک ہی ریڑھا لگا دیتے ہیں ساری زندگی وہاں پہ کھڑے ہو کے اس میں. نو, آپ پروڈکٹیو بنو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, دیئر آر مینٹورز کہ آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ یار آپ یہ کام کرو, خود کو گرو کرو گے. لیکن ہمارے لوگوں نے خود گلے پہ بیٹھنا ہے. اپنے بیٹے کو انسٹیٹ کہ اپنے بیٹے کو مینجمنٹ میں ڈالے, اپنے بیٹے کو کچن میں ڈال دیتے ہیں, بیوی ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے, وہ پیسے جو ہے گنتے رہتے ہیں. دیٹس اٹ. اس لیے یہ گرو نہیں کرتے. اگر آپ نے گرو کرنا ہے, یو نیڈ ٹو بی پروڈکٹیو, رائٹ مینٹورشپ. اگر رائٹ مینٹور ہے آپ کے پاس, آپ اس اسٹیج پہ ہو, دوسرے اسٹیج پہ آپ کو وہ لے جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مینٹور کے بنا ہمارے لوگ انفوپرنورز کو بہت سنتے ہیں, دنیا میں بہت ہے. ایک بندہ آ کے اٹھ جاتا ہے, تم یہ کرو وہ کرو. بٹ رائٹ انسان کو ایکسس کرنا, چلے اگر آپ رائٹ انسان کو ایکسس نہیں کر سکتے, دیکھو اگر آپ کا ایک چھوٹا کاروبار ہے, دوسرے کاروبار پہ جاؤ, بیٹھو کہ وہ کیا سیل کر رہا ہے, اسے کیا سیل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی اس جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. ملٹیپل سورسز نہیں ہوتے, اسٹریم نہیں ہوتے, ایک ہی اسٹریم جو ہے ساری زندگی رہتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ خود ملینئر ہو, اور ملینئروں کا یہی رول ہے, دے نیڈ ٹو ہیو 7 اسٹریم آف انکم. اگر آپ کے پاس 7 اسٹریم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہو. ٹرو, الحمدللہ. میں اگلے دن کیلکولیٹ کر رہا تھا, آئی تھنک آئی ریچ 22 ڈفرنٹ اسٹریمز, اور پھر وہاں پہ کیلکولیشن ختم ہو گئی. الحمدللہ کرتے جاتے ہیں. as long as آپ کے پاس سورسز ہے, you are good to go. ٹرو. شاہد بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اپنے تخت کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو ڈر رہے گا کہ میں کسی کو ہائر نہیں کروں گا, مجھے کوئی لوٹ لے گا, تو بھائی آپ خود کو لوٹ رہے ہو, یعنی آپ خود کا نقصان کر رہے ہو. یو مسٹ اسٹارٹ ٹو ٹرسٹ پیپل. وہ تھا نہیں بندہ, وہ گورا مارٹن جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کیے تھے, اس نے مجھ سے $1,44,000 چوری کیے. سو واٹ, کوئی نہیں, اللہ نے مجھے شاید بڑے نقصان سے بچا دیا, لیکن اس نے کما کے بھی مجھے بہت سارے دیے. تقریباً ہر بزنس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ملتا رہتا ہے, ایسا کیڑا, ایسا شیطان جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ پٹ یو آف. وہ مجھے اب اس نے بس نا بہتر سے بہتر بنایا. وہ جو وہاں پہ میں نے غفلتیں کی تھی دوسرے بزنسز میں ہونے نہیں میں نے دی. یو ہیو ٹو کریٹ پروسیسز. اب میں نے اگر اپنے کاروبار میں اب جو بھی ہے, اسٹاف ٹریننگ کا مینیول بنا دیا, فلاں کا کر دیا, یہ کر دیا, یعنی آپ مینیول بناتے جائیں, پروسیسز کھڑے کرتے جائیں, اینڈ آگے بڑھتے جائیں. ساری دنیا سے کام کرتی ہے. شاہد بھائی نے کیا بولا, اگر آپ میں آئیڈیا کی کمی ہے یا سوچ کی کمی ہے, آپ اس کے پاس جائیں جو آپ سے اگلا قدم پہلے اٹھا چکا ہے, اس کے پاس جا کے بیٹھیں, اس سے دیکھیں, آبزرو کریں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں, اینڈ دین جسٹ کاپی دا سیم تھنگ. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سنتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ, لیٹس سے ایک مینٹور ہے, آپ کو 1 لاکھ چارج کر, لیٹس سے آپ ایک بندے کو مینٹور کر رہے ہو, آگے سے لوگ آ جاتے ہیں, نہیں آزاد اسکیم ہے, یہ تو اپنے کورسز بیچتا ہے. یہ دیکھیں لوگوں کو دنیا میں بہت شور ہے. سو ہمارے لوگوں کو یہی کرنا چاہیے, لوگوں کو مت سنو. اگر ایک بندہ مینٹورشپ دے رہا ہے, اگر آزاد ایک چیز سکھا رہا ہے کہ یہ کرو, اپریشیٹ کرو, پے فار اٹ. میں
ابھی بھی جب میں نے اپنا ہیئر لائن شروع کیا تھا میں نے اپنے مینٹور کو $50,000 دیے تھے جسٹ ٹو میک این سیرم. اچھا یہ کون سا اگر میں پروڈکٹ کسی دیسی یہ ہم ہیئر کیئر میں نے شروع کیا. یہاں پہ ہیئر کی جتنے بھی پروڈکٹ ہے آئل سے لے کے کنڈیشنر سے لے کے اسٹریٹنر سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں. مجھے کاسمیٹالوجی کے بارے میں نہیں پتا تھا. ٹھیک لیکن مینٹور کو پتا ہے. مینٹور یہ سارے مینٹور کو پتا اٹھا چکا ہے. مینٹورز ڈن دس. وہ آلریڈی اس بزنس میں ہے. دیکھیں ہمیشہ اس انسان سے سیکھنا چاہیے جو اس مقام پہ ہو. یس اگر میں کسی کو مینٹور بنانا چاہوں, اگر لیٹ سے میں اس کے پاس جاتا ہوں, مجھے اپنا لائسنس دکھاؤ, اپنا جو ہے ویئر ہاؤس دکھاؤ, مجھے اپنا سیل دکھاؤ, اپنا ٹیکس ریٹرن دکھاؤ, وہ دکھا دیتا ہے لیجٹ بندہ ہے, تب جا کے اگر یہ میں کسی دیسی کو کہوں کہ میں نے اونلی مینٹورشپ کے لیے 50,000, یار تم یوٹیوب سے کیوں نہیں سیکھتے, یہ تم نے ٹائم, وہ $50,000 آج میرے لیے ملینز آف ڈالر بنا رہے. تو کون سا اچھا ہوا, یوٹیوب پہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے یا کسی کو پے کر کے. سو یہ کامن چیزیں ہے. دیکھو اپنی بیوی سے صفائی کرانا, اپنی بیوی کو کسی اور کام میں لگاؤ, رائٹ, پروڈکٹیو بنو. اب یہ مت کہو کہ یار میں کسی کلیننگ کو ہائر کروں گا. ہمارے لوگ جا کے اپنے ریسٹورنٹ میں خود ماپ مارتے ہیں. ہائر سم ون. ہمارے لوگ ریسٹورنٹ میں جا کے خود باتھ روم صاف, یار مجھے جو ہے 1 گھنٹے بچانے ہیں, 2-3 ہزار بچ جائے گا. 2-3 ہزار کے چکر میں ہمارے لوگ ساری زندگی گوا دیتے ہیں. سو سیکھ جو ہے رائٹ چیز جو ہے, رائٹ اسٹریٹجیز لوگوں سے سیکھنا. اگر آزاد ایک سروسز دے رہا ہے, لرن اٹ, اپلائی اٹ. تو ہم لوگ اسکول جاتے ہیں, رائٹ, اسکول 12ویں تک جا کے ایسی انسان سے سیکھتے ہیں جس کا اپنا کاروبار ہوتا ہی نہیں. اینڈ دیٹس ٹرو. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیچارہ سائیکل پہ آ رہا ہے. آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. ہر ایک انسان کو اپنے استاد کی زندگی کا, اگر آپ کو اپنے استاد کے سامنے ساری زندگی بیٹھتے ہو, مینٹور کو یار 1 مہینہ دو, جسٹ گیو اے منتھ, بس 1 مہینہ دو اپنے مینٹور کو, اس سے پروسیس سیکھو ایگزیکیوشن کا اور کرو. اب بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس یہ پلان ہے, یہ آئیڈیا ہے, ایگزیکیوٹ کیا, نو, گاربیج ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اگر مینٹور نہ ہو ایگزیکیوشن نہیں ہوتا. صحیح ہے. بٹ آئی تھنک مینٹورشپ پہ میں ایک لکھ رہا ہوں, ویسے ویڈیو لکھ رہا ہوں. مینٹورشپ از سم تھنگ وی لیک ان پاکستان, اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی سکسیس سٹوریز نہیں ہیں. آپ انڈیا کے اگر وہ ٹاپ 100 ریچسٹ بندے بھی دیکھیں تو ہمارے شاید اس میں بھی نہیں شمور ہوتے آور ریچسٹ پیپل, اینڈ دا 1 or 2 جو ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفوپرنورز بہت آ چکے ہیں. لائک ہر ایک بندہ چیز رٹا کر کے دوسروں کو سکھاتے ہیں. لائک دے ٹرائی ٹو ٹیچ ادر پیپل, وہ اس مقام پہ نہیں ہوتے. تو دوسرا بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے فیس بھی بھر دیا, یہ تو انفوپرنور تھا, اس کا نہ کاروبار تھا, میں جا کے جو ہے میرا کچھ نہیں بنا. سو یہ اگر ہم تصدیق کریں کہ یہ بندہ انفوپرنور ہے یا انٹرپرنور ہے, میں ریکمینڈ کرتا ہوں انفوپرنور سے اچھا ہے کہ ایک آلو ریڈی والے کے پاس بیٹھ جاؤ, اسے کہو آلو کہاں سے لاتے ہو, وہ آواز بھی آپ کو لگانا سکھا دیتا ہے, آلو لے لو, تو آپ جو ہے انٹرپرنور بن جاتے ہو. ٹرو جی ہاں, وہ ہوتا ہے ان ایوری میچورنگ اکانومی, ایسے بہت سارے آتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ پاکستان میں, لائک آئی واز سیئنگ, شدید قلت ہے آف مینٹورس بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو انف سکسیس اسٹوریز. میں بھی لگا ہوں, آپ بھی لگے ہیں. آپ ان کو جس اپنے طریقے سے ان کو اتنے قابل بنا دیں کہ کل لیکن مینٹور پیپل, اور میں اپنے طریقے سے لگا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں دوسروں کی سکسیس اسٹوری کو نہ دے کے اپنی اسٹوری بنائیں. نہیں, وائی ناٹ سی ادر پیپل, ادرس کی دیکھ کے لیسنس حاصل کریں نا. بٹ اکثر لوگ جو ہے ہمارے لوگ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خود بھی بڑھنا ہے. چلو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم دوسروں کی سکسیس سٹوری دیکھ کے, دنیا میں سکسیس سٹوری آئی ریئلی ایڈمائر. میں یہ نہیں کہتا کہ سکسیس سٹوری بری چیز ہے, اچھی چیز ہے انسان کو, لیکن آئی تھنک کہ موٹیویشن ہمارے لوگ جو ہے موٹیویشن کے بنا کچھ کرتے نہیں. دیکھیں موٹیویشن دنیا کی وہ آؤٹ سے کہ ایک پیتھیٹک ورڈ ہے کہ ایک انسان دنیا میں کچھ کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے. یار اپنی غریبی سے موٹیویٹ ہو جاؤ, اپنے حالات سے, کہ تم اس وقت کہاں پہ ہو.
اگر ایک انسان اپنی غریبی سے موٹیویٹ نہیں ہوتا تو وہ چاہے دنیا کا مہان موٹیویشن اسپیکر جو بیک گراؤنڈ میں رونے دھونے کا میوزک، آئی نو شاید انور موٹیویشن اسپیکر نہیں، اگر میں موٹیویشنل اسپیکر ہوتا تو میں لوگوں کو گالیاں نکالتا، لیکن میں جو ہے رائٹ اوے اسٹریٹ جاتا ہوں، یار کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے ماں کا. ٹرو. شاہد بھائی نے اگر I'll end the video roughly here، شاہد بھائی نے کیا بولا ہے کہ فوکس آن منی فیکٹریز، لاکھ روپے میں کھل جاتی ہے، 50,000 میں کھل جاتی ہے، آپ کو راتوں رات کروڑ پتیاں تو نہیں بنا دے گی، لیکن کم سے کم آپ اس پٹی پہ چڑھ جائیں گے. یہ 3 لاکھ 4 لاکھ کی آتی ہے اپنا، کیونکہ انہوں نے ڈالرز میں بتایا، مجھے پاکستان کی فیصل آباد کی پتہ ہے. WH کی جو ہے اپنا ویونگ مشینز سیمی آٹومیٹک آپ کو تقریباً 3-4 لاکھ کی مل جاتی ہیں. 8 سے 10 لاکھ کی آپ کو فل کمپیوٹرائزڈ ساک میکنگ مشین مل جاتی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم لوگ جب شادیاں کر رہے ہوتے ہیں 20 لاکھوں روپے ہم اڑا دیتے ہیں فار 1 day. رٹا ایز یو نو، میں نے کہا تھا اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، بٹ رٹے پہ ہم 20-30 لاکھ روپے خرچ دیتے ہیں. اپنا ریٹائرمنٹ جیسے ہی ہوتی ہے ابو جان گھر پہ لگا دیتے ہیں، پلاٹوں میں ہم پھنسا دیتے ہیں. سو وی ڈیفینیٹلی ہیو کیا کہتے ہیں پیسہ، لیکن ہماری پرائیورٹی صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ نے بالکل ہی زیرو سے شروع کرنا ہے تو اپنے آپ کو کچھ ایسا سکھاؤ جس کے ایوز آپ کو نوکری مل جائے. دی اینڈ میں یہی کہوں گا. اور یہ سارا کچھ سیکھنا فری میں مل جاتا ہے یوٹیوب وغیرہ سے. اچھا شاہد بھائی میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. مائی لاسٹ کوشچن، یار ایک آپ ان کو ٹپ دے دیں، جاتے جاتے ایک ٹپ دے دیں. ٹپ یہی ہے کہ آپ نے اسمال سے شروع کرنا ہے، چاہے وہ $200 کا مشین ہو آپ اپنے گھر پہ لگاؤ، جو بھی ہو اسمال سے شروع کرنا ہے، اور آج سے ہی، کل سے نہیں. یہی ٹپ ہے کہ شروع لازم ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ڈیفینیٹلی اگری. کوئی کسی چیز کو چھوٹا مت سمجھے گا. کوئی چیز میں کوئی کمپنی نہیں جانتا جو کبھی چھوٹی نہ شروع ہوئی ہو. سیمسنگ ایڈا بڑا برانڈ ہے، انہوں نے سوکھی مچھلی اور سبزی بیچنا شروع کیا تھا. تو اینڈ وہ کیا مثال ہے کہ بھائی ایک چھوٹا سا ادنا سا بیج اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے 6 بلین گنا زیادہ. سو شاید بھائی زبردست ایڈوائس. ملینئرو اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you in another video ان قریب. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. اینڈ شاید بھائی غریبو السلام علیکم. غریب سن رہے ہیں.